بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام کیا ہے؟ خرگوش اور شلغم۔ خرگوش اور شلغم۔ کل ہم نے یہ کہانی شروع کی تھی نا، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کل ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ خرگوش کو بہت زیادہ خرگوش مطلب اس کو بھوک لگ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، تو وہ باہر نکل جاتا ہے اور اپنے لیے کیا تلاش کرتا ہے؟ اپنے لیے خوراک تلاش کرتا ہے۔ تو اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اسے 2 شلغم مل جاتے ہیں۔ 2 شلغم اسے مل جاتے ہیں، ایک خود کا لیتا ہے اور ایک اپنے دوست گدے کے لیے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ آ کے گدے کی دروازے پر اس کو رکھ دیتا ہے۔ گدھا تو گھر پہ نہیں ہوتا، تو گدھا بھی اپنے لیے خوراک کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اس کو ایک آلو مل جاتا ہے۔ تو وہ جب واپس گھر آتا ہے تو اس کو جو خرگوش نے اس کے لیے جو شلغم رکھا تھا وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس کا پیٹ تو بھر گیا تھا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہی شلغم لے کر بیڑ کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ بیڑ بھی گھر پر نہیں ہوتا کیونکہ بیڑ بھی اپنے لیے خوراک کی تلاش میں نکلا ہوا بیڑ جو ہے وہ بھی اپنے لیے خوراک کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ وہی شلغم جو ہے وہ اس کے دروازے پر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، اب آج ہم سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ تاریخ لکھ دیں اپنے ساتھ، کتاب پر تاریخ لکھیں 18 اپریل 2020۔ 18 اپریل 2020۔ چلے اب پڑھتے ہیں۔ پینسل ہاتھ میں لے لیں اور ایک ایک لفظ پر آپ لوگ انگلی رکھو گے۔ بیڑ کو کھانے کے لیے، بیڑ کو کھانے کے لیے گوبھی کے پتے مل گئے تھے۔ بیڑ کو کھانے کے لیے گوبھی کے پتے مل گئے تھے۔ جب وہ گھر آئی، کون گھر آئی؟ بیڑ۔ تو اس نے شلغم دیکھا، وہ بہت حیران ہوئی۔ یہ شلغم یہاں کس نے رکھا ہے؟ یہ شلغم یہاں کس نے رکھا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر بیڑ نے کہا کتنی زیادہ برف پڑ رہی ہے، شاید ہرن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ وہ شلغم لے کر ہرن کے گھر پہنچی۔ بیڑ جب اپنے دروازے پر آ جاتی ہے تو اس کو کیا مل جاتا ہے؟ شلغم اسے مل جاتا ہے، اور وہ بھی خوراک کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ تو اس نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ گوبھی کے پتے۔ اب دیکھیں خرگوش نے کیا کہا؟ خرگوش نے شلغم، گدے نے آلو اور بیڑ نے گوبھی کے پتے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جب اپنے دروازے پر آ جاتی ہے تو اس کو شلغم مل جاتا ہے، تو وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ شلغم یہاں کس نے رکھا ہے۔ تو اب اس کی جو بھوک تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس نے بھی گوبھی کے پتے جو ہے وہ کھا لیے تھے۔ تو اب یہ کیا سوچتی ہے کہ شاید میرا جو دوست ہرن ہے اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ برف پڑ رہی ہے، یہ میں اس کو دے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہرن کے گھر پہنچتی ہے۔ ہرن گھر پر نہیں تھا، وہ کھانے کی تلاش میں باہر نکلا ہوا تھا۔ بیڑ نے شلغم ہرن کے دروازے پر رکھ دیا اور گھر لوٹ آئی۔ راستے میں ہرن کو کھانے کے لیے کچھ ہری گھاس مل گئی تھی۔
اب جب وہ ہرن کے گھر پر آ جاتی ہے تو ہرن تو گھر پر نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو شلغم تھا وہ اس کے دروازے پر رکھ دیتی ہے، اور ہرن کو جب وہ خوراک کے لیے نکلی ہوئی تھی تو اس کو کیا مل جاتا ہے، اس کو ہری گھاس مل جاتی ہے، ہری بالکل سبز گھاس نہیں ہوتی، ہری گھاس مل جاتی ہے، ہری سبز، ہری کے اوپر لکھیں سبز گھاس، ٹھیک ہے، ہری سبز گھاس۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، ہرن گھر لوٹا، ہرن گھر لوٹا تو شلغم دیکھ کر ہرن گھر لوٹا تو شلغم دیکھ کر حیران ہوا، یہ شلغم یہاں کس نے رکھا ہے، یہ شلغم یہاں کس نے رکھا ہے، وہ سوچنے لگا، یہ شلغم یہاں کس نے رکھا ہے، وہ سوچنے لگا۔ پھر ہرن نے کہا کتنی زیادہ برف پڑ رہی ہے، پھر ہرن نے کہا کتنی زیادہ برف پڑ رہی ہے، شاید خرگوش کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، شاید خرگوش کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ دوڑتا دوڑتا خرگوش کے گھر پہنچا، وہ دوڑتا دوڑتا خرگوش کے گھر پہنچا، اس نے کھڑکی سے اندر دیکھا، اس نے کھڑکی سے اندر دیکھا، خرگوش سو رہا تھا، خرگوش سو رہا تھا، ہرن نے شلغم دروازے پر رکھ دیا، ہرن نے شلغم دروازے پر رکھ دیا، اور دل میں کہنے لگا، لگتا ہے خرگوش تک کر سو گیا ہے، لگتا ہے خرگوش تک کر سو گیا ہے، جاگے گا تو مزے سے شلغم کھائے گا، جاگے گا تو مزے سے شلغم کھائے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ہرن جب وہ کیا سوچ رہا تھا کہ ہرن جب اس کے دروازے پر آ جاتی ہے تو وہ تو سو رہا تھا، تو وہ کیا کہتی ہے دل میں کہ شاید یہ جو ہے یہ بہت زیادہ تھک گیا ہے، تو جب یہ جاگے گا نیند سے تو کیا کرے گا کہ یہ شلغم اٹھا کر مزے سے کھا لے گا۔ جب خرگوش جاگا، اب خرگوش جو ہے اس کی نیند مکمل ہو جاتی ہے تو وہ جاگ جاتا ہے، اور اس نے شلغم دیکھا تو بہت حیران ہوا، کوئی کتنا اچھا دوست ہے جو میرے لیے شلغم لایا ہے، اس نے کہا، اور جلدی جلدی شلغم کھانے لگا۔ اب جب وہ جاگ جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، جب وہ اپنے دروازے پر آتا ہے تو وہ اس کو تو شلغم مل جاتا ہے، وہی شلغم جو اس نے کس کے دروازے پر رکھا تھا، گدے کے دروازے پر رکھا تھا، ٹھیک ہے، اس نے سب سے پہلے گدے کے دروازے پر شلغم رکھا تھا نا، تو اب جب یہ جاگ جاتا ہے اور یہ دروازے پر آ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میرا کوئی کتنا اچھا دوست ہے جو میرے لیے شلغم لے کر آیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ شلغم اٹھا کر جلدی جلدی کھانے لگتا ہے۔ اب آپ لوگ تصویر میں دیکھیں، آپ لوگوں کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، ایک پکچر میں دیکھیں سو رہا ہے اور ایک میں پھر جاگا ہے، اور ہنس کے وہ کھا رہا ہے نا، شلغم کھا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو جانور ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں نا، تو ہم انسانوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے نا، اگر کوئی مصیبت میں ہو، کوئی تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے نا، یا اگر آپ لوگ اب سوچ لیں نا کہ ہماری کوئی فرینڈ ہوتی ہے یا کوئی سہیلی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی اسٹیشنری مطلب اس سے گھر میں رہ جاتی ہے تو ہمیں اس کی بھی مدد کرنی چاہیے نا، کل اگر ہمارے پاس بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ہماری مدد کرے گی، تو اس طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے نا کہ انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ انسان بھی ہم سے کتنا خوش ہو جاتا ہے نا، اور دل میں کیا کہتا ہے کہ اگر یہ بھی کسی اللہ نہ کرے اس پر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو میں بھی پھر اس کی مدد کروں گا نا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ تو جانور ہے ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے نا، تو ہمیں
ہم انسانوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے نا.